إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان میں سے درمیانے نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ قالوا قاف و لام اس کا مادہ ہے اور یہ بات کرنا، بات کہنا اس کے معنی میں عام استعمال ہے اور معروف ہے۔ سبحانہ اس کے مادہ پر ہم نے کل بھی بات کی تھی، اصل اس کا معنی ہوتا ہے تیراکی کرنا، تیرنا اور کسی چیز میں شدت پیدا کرنا۔ تو سبحان جب اللہ کے ساتھ ہم لفظ اللہ کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت ہی شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ قرار دینا، پاک قرار دینا۔ ربنا، رب را با اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، نشو و نما کرنا، کسی کے براٹ اپ میں اور اس کو پالنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہو تمام چیزیں مہیا کرنا۔ سربراہ کو، گارڈین کو بھی رب کہتے ہیں۔ رب کا لفظ اگر اکیلا ہے تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کسی اور چیز کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جائے تو وہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے رب البیت، رب البیت کہتے ہیں گھر کے سربراہ کو اور گارڈین کو۔ رب المال کہتے ہیں جس کی انویسٹمنٹ ہو، جو کسی چیز میں انویسٹ کرنے والا ہو اور کوئی دوسرا اس پر محنت کر رہا ہو تو جو انویسٹر ہوگا اس کو کہیں گے رب المال۔ تو اضافت کے ساتھ اگر یہ استعمال ہوگا تو جو جس چیز کی اضافت ہوگی اس کے مطابق اس کا معنی ہوگا، لیکن اگر یہ اکیلا استعمال ہو رہا ہو تو پھر اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ انا کنا ظالمین، ظلم ظا لام میم، اس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، ایک مخصوص حد کو، باؤنڈری کو کراس کرنا۔ ظالم کو ظالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ایک حد مقرر ہوتی ہے، جس حد سے تجاوز کرنا اس کے لیے ممنوع ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا، وہ اس کو کراس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ ویسے ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہاں پر رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے، یعنی ایسا کام کرنا جو کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ظلم کی یہ تعریف اور اس کے مطابق ہر ایک گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان۔ اس لیے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا کیونکہ عبادت یہ اللہ کا حق تھا، تو انسان نے اللہ کے اس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر کسی اور کو دیا۔ تو یہ ہے کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا اور کسی اور جگہ پر اس کو برقرار کرنا۔ اسی طرح ظلم کا ایک معنی کمی کرنا بھی ہوتا ہے، اس معنی میں بھی قرآن میں یہ استعمال ہوا، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ اس سے کچھ بھی کم نہیں کرے گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، سو وہ متوجہ ہوئے ایک دوسرے کی طرف، یتلاومون آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے۔ اقبل قاف با لام، قبل کہتے ہیں پہلے کو بھی، اور اصل میں قبل کہا جاتا ہے فرنٹ کو، مقابل یہ کہا جاتا ہے کسی چیز کے سامنے والے حصے کو، پہلے والے حصے کو۔ قبل کو قبل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے گزر چکا ہوتا ہے۔ فاقبل کا معنی ہے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایک دوسرے کی طرف رو برو ہوئے، فیس ٹو فیس ہوئے،
اور کیا کہنے لگے؟ ایک دوسرے کو کہنے لگے یتلاومون، یعنی ملامت کرنے لگے۔ لوم اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، کسی آدمی کو شرمندہ کرنا، اس کو شرم محسوس کروانا۔ اسی سے ایک لفظ ہے لوام۔ لوام کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ملامت کرنے والا، اور اس سے ایک لفظ ہے ملیم، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ملیم کہتے ہیں جو شخص قابل ملامت ہو، جس کی ملامت کی جانی چاہیے، اس کو ملیم کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ ہے نفس اللوامہ۔ تو نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو کہ ملامت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی یہ برائی پر ملامت کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ اچھائی پر ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ جو برائی پر ہی ملامت کرنے والا نفس ہو، ایسا نہیں ہے۔ نفس لوامہ ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس آدمی کا نفس مطمئنہ ہو، اگر وہ آدمی گناہ کی طرف جائے گا تو یہ نفس لوامہ اس کو ملامت کرے گا، گناہ کی طرف کیوں آئے ہو، جس کو ہم اپنی عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کی آواز۔ تو یہ نفس برائی کی طرف جانے پر بھی ملامت کرتا ہے۔ اور جن کا نفس ایسا بن چکا ہو جو بالکل برائی پر آمادہ اور برائی کا عادی بن چکا ہو، اب وہ برائی کا عادی نفس جب نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کیوں نیکی کی طرف جا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، کیسا ہوگا۔ تو لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو۔ یتلاومون کا معنی ہے آپس میں ملامت کر رہے تھے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، تو انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، انا کنا طاغین، یقیناً ہم تو سرکشی کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یا ویلنا، واو یا لام، ویل اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، یہ تمام ان کے معنی ہیں۔ اسی طرح عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے درد کے اظہار کے لیے بھی، تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے اردو میں ہائے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں ویل استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جہنم کے ایک پورشن کا نام ویل ہے۔ حدیث میں جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، جیسے ابو داود میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ، اس شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، یا جہنم کی ایک وادی ہے اس کا ٹھکانہ، جو آدمی بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو ہنسا سکے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ویل کا معنی ہوتا ہے درد و کرب کا اظہار کرنا، تباہی و بربادی، اور اسی طرح حسرت اور افسوس کے معنی میں۔ تو یہاں پر وہ حسرت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو سرکشی کرنے والے تھے۔ طاغین، غا واو اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے کسی حد سے تجاوز کرنا، جو کہ معنی ظلم کا معنی ہم نے بیان کیا وہی تقریباً۔ اصل میں طغا یا تو وہ بولا جاتا ہے تب جب پانی اپنی ایک مقررہ حد سے اوپر چلا جائے، ڈیڈ لیول سے جب پانی اوپر آ جائے اس کو کہتے ہیں طغا یا تو، اس کو کہتے ہیں پانی کا حد سے تجاوز کرنا۔ طغیان اس کو پھر کہتے ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہے کہ پانی میں طغیانی آ گئی، اپنے حد سے زیادہ ہو گیا۔ اور طاغین اور طاغون یہ الطاغی کی جمع ہے جو یہاں پہ استعمال ہوئی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، قریب ہے کہ ہمارا رب وہ اس کو تبدیل کر دے بہتری کے ساتھ، اس سے بھی، یعنی اس باغ سے زیادہ بہتر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دے۔ انا الی ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی طرف شوق رکھنے والے ہیں۔ عسى ربنا، عسى کا معنی ہوتا ہے قریب، قرب کا معنی دینے کے لیے، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قریب ہے، امید ہے، لگ ایسے رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام معنی اردو میں جو ہم جو کلمات بولتے ہیں عربی میں عسى یہ معنی استعمال ہوتا ہے۔ عسى ان معنی کے لیے آتا ہے، شاید ایسا ہو جائے، امید ہے ایسا ہی ہوگا، اور اسی طرح یہ کہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، ممکن ہے کہ ہمارا رب، ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب
ان یبدلنا خیرا منہا، اس باغ سے بھی زیادہ اچھی چیز ہمیں بدل کر دے۔ یبدلنا با دال لام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تبدیل کرنا، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو لے آنا، وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ خیراً، خیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کے لیے نفع ہو۔ خیر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے لیے نعمت ہو اور انسان اس سے خوش ہو جائے، اس کے لیے نفع ہو۔ اسی لیے مال کا نام بھی خیر رکھا جاتا ہے کہ اس میں بھی انسان کے لیے منافع ہیں، تو خیر قرآن میں خیر کا لفظ مال کے لیے بھی آیا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ راغبون، رغب را غین با، اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، چاہنا، کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کو طلب کرنا۔ اور راغب کا ایک معنی وسیع ہونا بھی ہوتا ہے، تو ان دونوں معنوں کو ملا کر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کی چاہت میں بہت وسیع ہونا، یا کسی چیز کی وسیع چاہت کو رغبت کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی چاہت میں ایک تو عام چاہت ہوتی ہے نا، ایک ہے کسی چیز کو بہت ہی دل سے چاہنا، بہت شدت سے چاہنا، اس کو کہتے ہیں رغبت۔ تو رغبت، راغبہ اگر اس کا استعمال الا کے ساتھ ہو یا فی کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں شوق اور انٹرسٹ لینا، کسی چیز کی محبت میں آگے بڑھنا، بہت زیادہ ہونا۔ اگر یہ الا کے ساتھ استعمال ہو یا پھر یہ فی کے ساتھ استعمال ہو، یہاں پہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے؟ الا کے ساتھ۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون، تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت، شوق رکھنا کسی چیز میں۔ فی میں ہو تب بھی یہی ہے، لیکن اگر یہ استعمال ہو عن کے ساتھ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بے رغبتی اختیار کرنا، شوق کو ختم کرنا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی۔ تو دیکھیں عربی زبان میں کسی چیز کے اس کے مطابق بھی یہ بولا جاتا ہے۔ کسی عربی زبان میں ایک لفظ کا معنی اس کے بعد آنے والے پروپوزیشن اور حرف جر کی وجہ سے یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، اگر اس کے بعد با کا استعمال ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، با آ جائے تو لے جانا۔ تو یہ صرف پریپوزیشن اور جو حروف جارہ ان سے بھی معنی کافی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کذالک العذاب، اسی طرح سے ہوگا عذاب۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب وہ بہت بڑا ہے۔ اس میں یقیناً ہم نے کس کا معنی کیا ہے؟ کس لفظ کا؟ لا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید، اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے۔ کذالک العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا عذاب اکبر، سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیں۔ عذاب عین ذال با اس کا مادہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اس کے 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ خوشی کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، عذب میٹھے پانی کو بھی کہتے ہیں جس میں خوشحالی ہو۔ اسی طرح اس میں درد کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تکلیف کا معنی۔ اور اصل میں عاذب یا عذوب اس بیمار شخص کو یا اونٹ کو کہتے ہیں جو شدت پیاس کی وجہ سے جس کی بھوک مر جائے، بہت زیادہ پیاس ہونے کی وجہ سے اس کی بھوک مر چکی ہو، اس کی وجہ سے جو بے چینی ہوتی ہے اس کو عاذب یا عذوب کہتے ہیں۔ تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں، اور دونوں معنی کس لیے پائے جاتے ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ یہ لو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا اردو میں معنی ہم کرتے ہیں اگر، اور لو کا معنی کبھی کبھی یہ کلمہ کاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیں، کسی چیز کی خواہش رکھنے کے لیے، کسی چیز کی تمنا کے لیے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیں۔